جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں انسانی شکل میں تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے. بعض لوگ پہچان نہ سکے یہ کون ہے. انہوں نے کئی سوال کیے، ان کے جواب ملے تاکہ نئے مسلمان دین سمجھ سکیں. انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے ایک سوال حضور پاک سے یہ کیا، متی الساعہ، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ حضور پاک نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تجھے پتا ہے ویسے ہی مجھے پتا ہے کہ اس کا متعین کردہ وقت اللہ کو پتا ہے. تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اخبرنی عن اماراتها، آپ کو نشانیاں تو پتا ہے، وہ نشانیاں آپ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اس نشانیوں سے کچھ سبق حاصل کریں. رسالت مآب علیہ السلام نے 2 نشانیاں ارشاد فرمائی. حضور پاک نے فرمایا پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا، لفظی ترجمہ ہے کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی. میں اس کا مطلب آگے بتاتا ہوں کیا مطلب ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جن کے پاس کھانے پینے کا نہیں تھا وہ دیہات کے معاملات سے نکل کے بکریاں چرانے والے آج عمارتوں کی بلندی اور اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، تیرا گھر اونچا یا میرا اونچا. یہ 2 نشانیاں. جو پہلی نشانی ہے کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی، کیا مطلب؟ بظاہر ہمیں یہی مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ قیامت سے پہلے گھروں کا نظام بدل جائے گا. ماں حکمران ہوتی تھی گھر کی اور بیٹی رعایا ہوتی تھی. فرمایا یہ نہیں ہوگا، قیامت سے پہلے ماں کی حیثیت ایک نوکرانی کی ہو جائے گی اور بیٹی کی حیثیت مالکن کی ہو جائے گی. اور جس گھر میں یہ بات موجود ہے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے معاملات سے واپس آنا چاہیے، ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کرنا چاہیے کہ حیثیت اس گھر میں ماں کی ہے یا بیٹی کی ہے. یہ حیثیتیں بدلیں، یہ قیامت کی نشانی. اسی طرح بیٹے کی حیثیت گھر میں مالک کی ہوگی اور باپ کی حیثیت نعوذ باللہ من ذالک نوکر کی ہوگی. تو فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. اور میری ماؤں بہنوں اگر ہم اس پر غور کریں تو یقیناً آج یہ ہم میں نشانیاں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ نشانیاں موجود ہیں. ہماری تہذیب اور تمدن یہ نہیں تھی جس کو اپنا دیا گیا. آج ماں کو بیٹی سمجھا رہی ہوتی، امی تے کو کیسے پتہ ہے؟ اگر ماں کو نہیں پتہ تو وال ماں کو دھی سیانی ردھے پکے گھتے پانی. یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب بیٹی اپنی والدہ سے عقل مند ہو جائے تو وہ پکے پکائے سالن کو پانی سے بھر دیتی ہے. سبحان اللہ. اگر ماں کو نہیں پتہ تو پھر کس کو پتہ ہے؟ یاد رکھیں میری ماؤں بہنوں، اپنے والدہ کے معاملات میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے. دین جہاں ہمیں اور معلومات سکھاتا ہے وہاں اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کے بارے میں بھی ہمیں دین بتاتا ہے اور اس بارے میں ہمیں دین متوجہ کرتا ہے. اور اسی طرح بیٹے کی حیثیت مالک کی ہوگی اور باپ کی حیثیت نوکر کی. کیوں؟ بیٹا جتنا بھی کما لے، جتنے بھی بینک بیلنس بنا لے، گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے بنا لے، وہ اپنے باپ کی اولاد ہے، وہ ولدیت چینج نہیں کر سکتا. وہ جتنا بھی 30 31 32 33 مار خان بن جائے لیکن وہ اپنے باپ کی اولاد ہے. اس کے پیسے اپنی جگہ، وجاہت و طاقت و دولت و شہرت اپنی جگہ، لیکن والد کی عزت پھر بھی برقرار ہے. والد ہوتا ہے تو والد کی عزت. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے دربار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کے لیے. تو آپ اندازہ لگا لو. تو یہ پہلی نشانی قیامت کے بارے میں. تو قیامت کے بارے میں ہم اس نشانیوں میں آج کہاں تک بیٹھے ہیں؟ ہمارے معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ اور دوسری نشانی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب اترنی ہے اور فائدہ کیا دے گی، نقصان کیا دے گی، اس سے کتنوں کے اناج پیدا ہوں گے اور اس اناج پر کون سی بیماریاں اور کون سے صحت مرتب ہے. یہ آج کل نہیں. آج کل لوگ سمجھتے ہیں وہ جو ہے ادارہ ہے ہمارا ویدر ریڈار والے،
محکمہ موسمیات والے وہ بتا دیتے ہیں بارش کب آئے گی. کئی بار ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہو چکی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر بتا بھی دیں تو جو قرآن منظر پیش کر رہا ہے کہ اس بارش سے کتنے فوائد و نقصان, کس کس کا رزق بڑھنا, کس کس کا کم ہونا, جو اناج پیدا ہوگا اس سے کوئی فائدہ بھی ہے یا بیماریاں یا صحت, یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آج کل الٹرا ساؤنڈ والے بتائیں نا, بچی ہے یا بچہ ہے, لوگ کہتے ہیں جی بتا دیا, قرآن نے کہا نہیں بتایا. میں نے کہا آپ لفظ نہیں سمجھے. قرآن کریم میں اگر یوں ہوتا وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ کہ ماں اور ماں کے پیٹ میں کون ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, تو پھر بات بنتی. بات یوں نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, خوش قسمت ہے بد قسمت ہے, کتنی عمر ہے, کس سے موت ہے, صحت مند ہے یا بیمار ہے, مسلمان ہے یا کافر ہے, فرما بردار نیکوکار ہے یا خطا کار و ذلیل ہے, یہ معلومات نہیں ہے. تو یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. یہ تیسری نشانی. چوتھی, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا. اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں, ہماری خواتین میں معاشرے کے اندر ایک بات ہے, عورتوں میں کہتے ہیں بیماری پائی جاتی ہے, ہاں جی کندھیاں دے کانوں دن, پیر فقیر علم غیب جان دن, ہاں صاحب جن علم غیب جان دن, فلاں یوں ہے, فلاں بندہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اسے غیب کے علوم ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہے. غیب کا علم میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن کریم میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہے لوگو علم غیب کی چابیاں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, غیر اللہ نہیں جانتے. ہاں انبیاء کرام کو رب جتنا چاہے غیب کی خبر دے دے, غیب کی اطلاع دے دے, غیب کی وحی کر دے, غیب کا الہام بتا دے جتنا چاہے. باقی علم غیب وہ میرے اللہ کے قبضے میں ہے, علم غیب وہ اللہ کی طاقت میں ہے. آپ نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام اسی بستی میں موجود تھے, کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا جا رہا, اور حضرت یعقوب سے اللہ نے اس خبر کو روک دیا تو نہ پتہ چلا. اور جب 40 سال گزرے, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, قرآن کہتے ہیں رو رو کے آنکھیں سفید, اور جب اللہ خبر دینے پہ آئے تو بیٹے یوسف کی خبر مصر سے چلی. یہ ادھر اس ملک میں بیٹھے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں انی لأجد ریح یوسف, کہے لوگو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بارے میں حضرت یعقوب کو رب نے بتانا چاہا تو دے دیا. یہ تو انبیاء کرام کا معاملہ ہے. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر فقیر جانتے ہیں, پیراں دے بلیاں علم غیب جانتی ہیں اور بلیوں کو پتہ ہے. یہ کیا ہمارا نظریہ ہے بھائی, کچھ نہیں پتا, یہ اللہ کے علم میں. کل کیا ہوگا یہ اللہ کے علم میں. لوگ سمجھتے ہیں جنات علم غیب رکھتے ہیں, کوئی نہیں. اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, قرآن کریم میں ہے 100 سال تک ٹھہرے رہے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ, یہ کام کرو, یہ پتھر یہاں پہ رکھو, یہ پتھر یہاں پہ رکھو, تعمیرات پہ لگے رہے. اللہ نے ان کو وفات دے دی, ان کی وفات تک یہ کام پہ کام لگے رہے. کتنا عرصہ گزر گیا انہیں پتہ ہی نہیں تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی خبر جنات پہ کھولی تو جنات نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا اے اگر علم غیب ہمارے پاس ہوتا تو آج ہم اس تکلیف میں ہوتے. تو کہاں جن جانتا ہے, کوئی جنات میں نات کو نہیں پتا. اور ہماری خواتین میں گھروں میں آج کل یہ بات ہے بھئی جنات تنگ کرتے ہیں, گھروں میں جنات ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں, تو پھر اس کا حل بھی تو ہے. شریعت بتاتی ہے مغرب کے وقت دروازہ بند کریں, مغرب اپنے بچوں کو کمرے میں بٹھا دیں, اور رات کو جب سونے لگیں تو دروازہ بند کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, برتن اونگے منہ رکھ دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, کنڈی بند کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. جہاں جہاں بسم اللہ پڑھیں گے ایک ایک فرشتہ پوری رات تمہاری نگرانی کرے گا. اور اپنے پہ اپنے بچوں پہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ جتنا ہو سکے آیت الکرسی پڑھیں, اور 4 چیزوں کی پناہ اللہ رب العزت کو دے دیں. ہوا, آگ, پانی, مٹی کے فتنوں سے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بچا لے, بچ جائے گا. ہوا, آگ, پانی, مٹی, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. ان پر روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں. اچھا اپنے ہاتھ پہ پھونکیں, بچوں پر پھیر دیں, اپنے سر پر پھیر دیں, اور قرآن کریم کو پڑھیں. اس کے فوائد موجود ہیں, ہمارے پاس حل ہے. بندہ جنبی حالت میں ہو قرآن کریم نہ پڑھے,
پلیت حالت میں مرد ہو فوراً غسل کر لے، لیٹ نہ کرے، صبح کی نماز سے پہلے پہلے تک بندہ پاک صاف ہو جائے تاکہ نماز پلیت حالت میں نہ جائے۔ اس گھر میں کوئی جنات نہیں آتے، کسی قسم کی کوئی تکلیفیں نہیں رہتی۔ ہم خود جب یہ غلطیاں کرتے اور کرتی ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہے۔ خاتون اگر گھر میں نوافل، تسبیحات، نماز، سنتوں کی پابندی اور تلاوت کی کرے، علماء نے لکھا ہے کہ اس گھر کے جنات اس عورت اور اس مرد سے ڈرتے ہیں جو گھر میں اس طرح کی تسبیحات کریں۔ جنات اپنی کہتے ہیں پتلی گلی پکڑو کبیپا سے، یہ تو اللہ رسول والے لوگ ہیں۔ اگر مرد فرض تو مسجد میں پڑھے گا، باقی سنت نوافل گھر میں پڑھے، وہ اس گھر کے رہنے والے جنات بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم جنات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمارے یہاں چیزیں نہیں ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پہ کام کریں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمارے بڑوں نے تلاوتیں گھر میں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ان کو کسی جنات سے ڈر نہیں ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا، آج ہمیں سارے جنات لگے ہوئے۔ تو بھائی یہ ہمارے لیے ترتیبیں ہیں۔ تو علم غیب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پانچویں اور آخری نشانی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرنا ہے، کس زمین پہ، کس جگہ، کس علاقے، کس جگہ موت آنی ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا، اللہ کو پتا۔ آج ایک بندے نے کسی سے پوچھا، بھائی بتاؤ موت آپ کتنا قریب سمجھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں زہر پڑھوں گا یا نہیں۔ انہوں نے کہا واہ، تو اتنا دور سمجھتا ہے موت کو۔ والموت ادنا من شراک نعلہ، موت تو تیری پاؤں کے تسمے سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ایک طرف سلام پھیرا ہے نماز کا، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ بس اللہ سے خاتمہ بالایمان بندہ مانگے، آخرت کی خیر بندہ اللہ سے مانگے، آخرت کے معاملات ٹھیک مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے مستحب ہے روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے آپ اپنی نصیحت لکھ کے رکھیں، وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا نصیحت اور وصیت ہو؟ میں نے اتنے پیسے فلاں سے لیے، اتنے پیسے دینے ہیں، اتنے میں نے لینے ہیں، یہ معاملہ، یہ معاملہ، یہ معاملہ۔ یہ نہ ہو موت کے بعد کسی کو کچھ پتہ ہی نہ ہو اور لینے دینے کے معاملات بندے کے سر پہ رہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کمی بیشی ہو تو اپنی لکھائی میں تبدیلی کرتے رہیں، یہ اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح۔ تو ہمیں یوں دیکھنا چاہیے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة